بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا۔ میں نے امام عبدالرزاق محدث رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے۔ میں نے اس جوان سے کہا تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف التفات کیا، اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہے جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا کہ اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کو علو مرتبے کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا۔ حق تعالی شان ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے، آمین۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں حاضر تھے اور ان کرامات کا تذکرہ کر رہے تھے جو اللہ جل شانہ نے اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو عطا فرمائی ہے۔ ایک نابینا ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہماری باتیں سن رہا تھا، وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہاری باتوں سے انس ہوا۔ ایک بات سنو، میں عیالدار آدمی تھا، بقیع میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ وہاں ایک نوجوان کو دیکھا کہ اس پر کتان کا کرتا ہے، ہاتھ میں جوتے لے رکھے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ کوئی پاگل سا ہے۔ میں نے اس کے کپڑے چھیننے کا ارادہ کیا اور اس سے کہا کہ اپنے کپڑے اتار دے۔ اس نے کہا جا، اللہ کی حفاظت میں چلا جا۔ میں نے 2 بار 3 بار اسی طرح تقاضا کیا۔ اس نے کہا کہ میرے کپڑے ضرور ہی لے کر رہے گا۔ میں نے کہا اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اس نے 2 انگلیوں سے میری آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، وہ دونوں نکل کر باہر گر پڑی۔ میں نے کہا تجھے خدا کی قسم تو یہ بتا دے تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ابراہیم خواص ہوں۔ صاحب روز فرماتے ہیں کہ حضرت خواص نے اپنے لٹیرے پر اندھے ہونے کی بد دعا کی، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سپاہی کے لیے جس نے اس کو پیٹا تھا جنت کی دعا کی۔ اس کی وجہ یہ کہ حضرت خواص نے چور کی حالت سے اندازہ فرما لیا تھا کہ وہ بغیر سزا کے توبہ نہیں کرے گا، اور حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سزا سے وہ توبہ نہ کرے گا، اس لیے اس پر دعا کا احسان کیا جس کی برکت سے اس کو توبہ نصیب ہوئی۔ اور جب وہ معافی چاہنے کے لیے معذرت کے طور پر حاضر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الرحمن نے فرمایا کہ جو سر معذرت کا محتاج تھا وہ میں بلخ میں چھوڑ آیا۔ ایک بزرگ فرماتے کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا، میرے پاس ایک یمن کے رہنے والے بزرگ آئے اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ہدیہ لایا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے صاحب سے جو ان کے ساتھ تھے یہ کہا کہ اپنا قصہ ان کو سناؤ۔ انہوں نے اپنا یہ قصہ سنایا کہ جب میں حج کے ارادہ سے صفا سے چلا تو بڑا مجمع مجھے باہر تک رخصت کرنے کے واسطے آیا، اور رخصت کرتے وقت ایک شخص نے ان میں سے مجھ سے کہہ دیا کہ جب تم مدینہ طیبہ حاضر ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمات میں میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا اور اس آدمی کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب میں مدینہ طیبہ سے رخصت ہو کر پہلی منزل ذوالحلیفہ پر پہنچا اور احرام باندھنے لگا تو مجھے ایک شخص کا سلام یاد آیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اونٹ کا بھی خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ واپس جانا پڑ گیا، ایک چیز بھول آیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے،
تم پھر مکہ تک بھی قافلے کو پا نہ سکو گے۔ میں نے کہا کہ تو میری سواری کو بھی اپنے ساتھ لیتے جانا۔ یہ کہہ کر میں مدینہ طیبہ لوٹ آیا اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر اس شخص کا سلام میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں پہنچایا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ روانہ ہو چکا۔ میں مسجد میں لوٹ آیا اور یہ خیال ہوا کہ کوئی دوسرا قافلہ کسی وقت جاتا ہوا ملے گا تو اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ میں رات کو سو گیا۔ آخر شب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو الوفا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو الوفا ہو، یعنی بہت بڑے وفادار ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ کی مسجد میں رکھ دیا۔ میں مکہ مکرمہ میں 8 دن تک مقیم رہا۔ اس کے بعد میرے ساتھیوں کا قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،